کہ ہاتھوں میں تلوار اٹھانا پڑتا ہے، دشمن کی اوقات دکھانا پڑتا ہے، دین پہ چلنا کھیل نہیں ہے بچوں کا، سر دے کر اسلام بچانا پڑتا ہے، کوئی گورنر ہو یا وزیر اعظم ہو اب ایک خواجہ کے دربار میں آنا پڑتا ہے، کہ ہاتھوں میں تلوار اٹھانا پڑتا ہے، دشمن کی اوقات دکھانا پڑتا ہے۔ میرے حضور کے گھر والوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں تب یہ دین ہمارے گھر آنگن تک پہنچا ہے، کہ ہاتھوں میں تلوار اٹھانا پڑتا ہے۔ جہاں تک میری آواز پہنچے گی میرا یقین ہے کہ وہاں تک لوگ بولیں گے انشاءاللہ۔ یہاں کے کتوں کی آواز بھی بہت بلند ہے، کہ ہاتھوں میں تلوار اٹھانا پڑتا ہے۔ بھائی ہاں دیکھیے، کہ ہاتھوں میں تلوار اٹھانا پڑتا ہے، دشمن کی اوقات دکھانا پڑتا ہے، دین پہ چلنا کھیل نہیں ہے بچوں کا، سر دے کر اسلام بچانا پڑتا ہے۔ دین پہ چلنا کھیل نہیں ہے بچوں کا، سر دے کر اسلام بچانا پڑتا ہے، سر دے کر اسلام بچانا پڑتا ہے۔ اور دلی کی کرسی پر جو بھی بیٹھتا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ حضور غریب نواز کی بارگاہ نور و کرم میں وہ چادر بھیجتا ہے نا، چاہے اچھا بیٹھے وہاں یا برا بیٹھے، ویسے سب ویسے ہی بیٹھتے ہیں، کہ ہاتھوں میں تلوار اٹھانا پڑتا ہے۔ دیکھیں چچا، کہ ہاتھوں میں تلوار اٹھانا پڑتا ہے، دشمن کی اوقات دکھانا پڑتا ہے، دین پہ چلنا کھیل نہیں ہے بچوں کا، سر دے کر اسلام بچانا پڑتا ہے، کوئی گورنر ہو یا وزیر اعظم ہو اب ایک خواجہ کے دربار میں آنا پڑتا ہے، کہ کوئی گورنر ہو یا وزیر اعظم ہو خواجہ کے دربار میں آنا پڑتا ہے، خواجہ کے دربار میں آنا پڑتا ہے۔ اکبر بادشاہ نے بھی سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں اپنی گردن کو جھکا کر کے بھیک مانگی تھی۔ ایک شاعر نے کہا تھا کہ کڑکتی دھوپ میں چل کر وہ چھاؤں چھاؤں آتا ہے، وہ سب کچھ بھول جاتا ہے جو تیرے گاؤں آتا ہے، میرے خواجہ تمہاری بادشاہت کا ہے کیا کہنا، تیرے دربار میں اکبر بھی ننگے پاؤں آتا ہے، کہ میرے خواجہ تمہاری بادشاہت کا ہے کیا کہنا، تیرے دربار میں اکبر بھی ننگے پاؤں آتا ہے۔ اللہ ہمیں حضور کے گھر والوں سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، حضور کے غلاموں سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو بخشے ہوئے لوگوں میں شامل فرمائے۔ جو لوگ اللہ والوں کی دہلیز سے قریب ہوتے ہیں ان کا فائدہ کہیں نہ کہیں ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں؟ بابا فرید گنج شکر کی بارگاہ نور میں ایک عورت آئی تو اس نے کہا حضور میرے گھر میں ایک کے بعد دیگرے 7 بیٹیاں جوان ہیں، کچھ پیسے دے دیں ان کی شادی کر دوں۔ بابا فرید گنج شکر کے پاس اس وقت کچھ نہیں تھا، ارشاد فرماتے ہیں کہ جاؤ مٹی کا ڈھیلا لے کے چلی جاؤ۔ وہ مٹی کا ڈھیلا لے کے آئی تو بابا فرید نے اس کے سامنے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے دم کر دیا تو مٹی کا ڈھیلا سونا بن گیا۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کو کسی جیولرز کے ہاں لے جاؤ، اس کو بیچ لو، اپنی بچیوں کی شادی کر دو۔ وہ عورت بڑی ہوشیار تھی، وہ جب گھر پہنچی تو اس نے کہا کہ میرے سامنے بابا فرید نے 3 مرتبہ مٹی کے ڈھیلے پر سورہ اخلاص پڑھی تو وہ ڈھیلا سونے میں تبدیل ہو گیا، اب یہ کام میں بھی کرتی ہوں۔ اس نے 2 4 10 مٹی کا ڈھیلا اٹھایا اور بسم اللہ اعوذ باللہ پڑھنے کے بعد میں مصلی بچھا کے بیٹھ گئی اور سورہ اخلاص پڑھ پڑھ کے دم کرنا شروع کیا، مگر مٹی کا ڈھیلا ڈھیلا ہی رہا۔ جب پلٹ کے آئی بابا فرید کی بارگاہ میں تو اس نے کہا کہ حضور آپ نے میرے سامنے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے دم کر دیا تو مٹی کا ڈھیلا سونا بن گیا، میں تو پوری رات سورہ اخلاص پڑھتی رہی مگر یہ مٹی کا ڈھیلا سونے میں تبدیل نہ ہوا۔ تو بابا فرید ارشاد فرماتے ہیں کہ بیوقوف تیرے منہ میں فرید کی زبان تھوڑی ہے، کہ تیرے منہ میں فرید کی زبان تھوڑی ہے، مٹی کے اس ڈھیلے کو سونے میں تبدیل کرنے کے لیے فرید کی زبان چاہیے، فرید کی، سمجھ رہے ہو؟ یہ سب بہت بڑے لوگ ہیں جن کو دنیا صابر پاک کہتی ہے، یہ سب بڑے لوگ ہیں جن کو دنیا غریب نواز کہتی ہے، یہ سب بڑے لوگ ہیں جن کو دنیا نظام الدین قطب الدین فرید الدین کہتی ہے۔
کوئی چھوٹے موٹے لوگ تھوڑی ہیں یار، سمجھ رہے ہو، کوئی چھوٹے موٹے لوگ یہ نہیں ہیں. بس دعا کریں کہ اللہ ان کا صدقہ ہمیں دے دے تاکہ ہماری آخرت کامیاب ہو جائے. بیٹھے بیٹھے مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، میں پڑھتا ہوں اس لیے کہ نظامت کے حوالے سے شعر سننے میں آپ کو اچھا لگتا ہوگا. سمجھ رہے ہیں آپ، یہ گلاب الدین بھائی ہیں، بہت اچھے ناظم ہیں، اللہ ان لوگوں کو سلامت رکھے. اور اس لیے کہ ہم لوگوں کے جوڑوں میں اب درد ہو رہا ہے بے مطلب، سمجھ رہے ہیں آپ. تو سبحان اللہ کہیے حضرت، ہے نا؟ ہاں ماشاءاللہ، آپ کہتے رہیں گے تو انشاءاللہ ثواب سب کو ملے گا. سب دائنی طرف بائیں طرف اور سب میں چاروں طرف سے آواز ہے ماشاءاللہ. آپ کے پورے عالم باغ کے لوگ آج جتنے بھی جنات سے لے کر سب کچھ ہی حاضر ہیں، سمجھ رہے ہو. اس میں بہت دور کی آواز جب کان تک پہنچتی ہے تو بہت دقت ہوتی ہے، اس لیے کہ بہت چلا کے بولتا نہیں ہوں میں، اپنی یہ آواز کے فورس پر ہندوستان بھر کی محفلوں میں نظامت کرتا ہوں، باقی آپ کی محبتیں ہیں، سمجھ رہے ہو آپ. جیسے ایک صاحب نے شادی کر لی، 2-2.5 سال کے بعد انہوں نے دوسری شادی کر لی. ایک آدمی نے کہا پہلی کر چکے تھے، پھر دوسری کرنے کی وجہ کیا تھی؟ میں کہا پہلی والی بیوی مارتی بہت تھی، اس لیے ہم نے دوسری شادی کر لی کہ وہ مارے گی تب یہ چھڑائے گی. کہا کیا ہوا؟ کہا وہ پکڑتی ہے تب یہ مارتی ہے. سمجھ رہے ہو، حالات بہت خراب ہیں ملک کے، ملک سے زیادہ گھر کے حالات خراب ہیں، سمجھ رہے ہو، ملک سے زیادہ گھر کے حالات خراب ہیں، سمجھ رہے ہو بھائی. میں ایک دو شعر پڑھتا ہوں دیکھنے کے کہ بن کے رحمت کوئی آتا ہے چلا جاتا ہے. ایسے آرام سے پڑھتا ہوں، اور سبحان اللہ کہنے والے کی ذمہ داری عالم باغ آزاد نگر محلے کی ہے نا. ہاں اگر آپ سبحان اللہ کہیں گے تو پھر انشاءاللہ پھر کبھی آؤں گا، ورنہ وہ راستہ سیدھا اموسی ہی لگا ہوا ہے. سمجھ رہے ہو کہ بن کے رحمت کوئی آتا ہے چلا جاتا ہے. ایسے ہی پڑھتا ہوں دیکھیں، آپ بھی سبحان اللہ کہیے. ہاں سبحان اللہ کہنے سے اللہ خوش ہو جاتا ہے نا. کہ بن کے رحمت کوئی آتا ہے چلا جاتا ہے. گلاب الدین بھائی دیکھیں، علامہ صاحب دیکھیں ماشاءاللہ، دعائیں چاہتے ہیں کہ بن کے رحمت کوئی آتا ہے چلا جاتا ہے، اپنے دامن میں چھپاتا ہے چلا جاتا ہے. دیکھیں اب اس کے بعد جو آنے والا شعر ہے وہ مولا عباس کے حوالے سے. یہ عباس کون ہے جانتے ہیں آپ؟ یہ مولا عباس سرکار امام حسین کے سوتیلے بھائی ہیں. ٹھیک امام حسین کے روضہ نور کے ٹھیک 400 میٹر کے فاصلے پر ان کے بھائی مولا عباس کی بارگاہ ہے. اللہ کا شکر ہے قریب 1 ہفتے تک ان کی مزار مقدس کو چوما ہے میں نے، مولا عباس کی. یہ مولا عباس کوئی چھوٹے موٹے آدمی نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں، سرکار امام حسین کے سوتیلے بھائی ہیں، مولا علی سرکار کے بیٹے ہیں. ایک شاعر نے کہا تھا کہ تیروں سے بجھی پیاس کو سمجھی ہی کہاں ہے، مشکیزے کے احساس کو سمجھی ہی کہاں ہے، کیا تبصرہ عباس علمدار پہ ہوگا، دنیا ابھی عباس کو سمجھی ہی کہاں ہے، دنیا ابھی عباس کو سمجھی ہی کہاں ہے. سرکار امام حسین کی بہن تھی، ان کا نام تھا مخدومہ زینب. یہ کچھ لوگوں کا، اسی لکھنؤ والوں کا اعتراض ہے کہ میں امام حسین کا میں نے ذکر کم کیا ہے، سمجھ لو. سرکار امام حسین کی بہن ہے، نام ہے مخدومہ زینب. وہ یزید کے دربار میں تشریف لے گئیں تو ارشاد فرماتی ہیں کہ یزید تو میرے بھائی حسین کے ذکر کو مٹانا چاہتا ہے، تو حسین کے نانا کے لیے اس زمین کو تنگ کرنا چاہتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد اذان کی آواز آئی تو مخدومہ زینب نے ارشاد فرمایا کہ یزید یہ بتا، اذان کی اس آواز میں تیرے نانا کا نام لیا جا رہا ہے کہ میرے نانا کا نام لیا جا رہا ہے؟ یار لکھنؤ کے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لکھنؤ کی زبان پوری دنیا میں مشہور ہے، لکھنؤ کا ادب، لکھنؤ کی ثقافت، لکھنؤ کے لوگ بہت مشہور ہیں. اب تو یہ شعیب صاحب بھی بہت مشہور ہو گئے لکھنؤ کے، پہلے یہاں کی زبان مشہور تھی، اب یہ مشہور ہو گئے. لکھنؤ کی ثقافت، لکھنؤ کی زبان، لکھنؤ کے لوگ بہت مشہور ہیں. ایک بات کہتا ہوں میں کہ جب یار میدان کربلا میں 72 لوگ تھے تو ان کو قتل کرنے کے لیے، شہید کرنے کے لیے یزید نے 22,000 کی فوج کیوں استعمال کی؟ یار 72 کو مارنے کے لیے 2-4 ہزار لوگ کافی تھے، 72 کو مارنے کے لیے 10 سے 12 ہزار لوگ کافی تھے، پھر یہ 72 کو مارنے کے لیے یزید نے 22,000 کی فوج کیوں استعمال کی؟ تو ایک دانشور نے اس کا جواب دیا تھا کہ یزید کو معلوم تھا کہ 72 میں کچھ ایسے ہیں جن کی رگوں میں علی کا خون ہے، علی کا، جن کی رگوں میں علی کا خون ہے، علی کا. ایک آئے گا تو ہزاروں کو مارے گا. سمجھ رہے ہیں کہ غرور زمانہ کے پر ٹوٹتا ہے، کہ اس سے فریب نظر ٹوٹتا ہے. علی سے کہاں روٹیاں ٹوٹتی ہیں، علی سے تو خیبر کا در ٹوٹتا ہے. بھائی ایک شعر پڑھتا ہوں کہ بن کے رحمت کوئی آتا ہے چلا جاتا ہے. آرام سے پڑھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کتنے لوگ وہاں تک پہنچتے ہیں. باقی کچھ لوگ تو ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے وہ آئے نہیں ہیں بلکہ لا کر بٹھائے گئے. ہاں کہ بن کے رحمت کوئی آتا ہے چلا جاتا ہے، اپنے دامن میں چھپاتا ہے چلا جاتا ہے.
اب جب تک یہ چلے نہیں جائیں گے میں شعر نہیں پڑھوں گا کہ بن کے رحمت کوئی آتا ہے چلا جاتا ہے. میں تنہا نہیں چلتا ہوں, مصیبت بھی لے کے چلتا ہوں. کہ بن کے رحمت کوئی آتا ہے چلا جاتا ہے, اپنے دامن میں چھپاتا ہے چلا جاتا ہے. سخت پہرے میں بھی عباس علمدار وفا, پانی چلو میں اٹھاتا ہے چلا جاتا ہے. کہ سخت پہرے میں بھی عباس علمدار وفا, پانی چلو میں اٹھاتا ہے. چچا بولیے, وقت سب کا بہت قریب ہے. کہ پانی چلو میں اٹھاتا ہے چلا جاتا ہے. اور بھائی صابر پاک سے کسی نے پوچھا تھا کہ فنا اور بقا کسے کہتے ہیں, ہے نا؟ فنا اور, ارے جلدی بولیے, فنا اور, اچھا کس کو مرنا ہے ذرا ہاتھوں کو اٹھائے ماشاءاللہ. اچھا اٹھاؤ گے تب بھی مرو گے, نہیں اٹھاؤ گے تب بھی مرو گے یار. سمجھ گئے؟ دیکھ کہ بن کے رحمت کوئی آتا ہے چلا جاتا ہے. غلام الدین بھائی, کہ بن کے رحمت کوئی آتا ہے چلا جاتا ہے. فنا اور بقا وہ منزل آنے والی ہے. کہ بن کے رحمت کوئی آتا ہے چلا جاتا ہے, اپنے دامن میں چھپاتا ہے چلا جاتا ہے. سخت پہرے میں بھی عباس علمدار وفا, پانی چلو میں اٹھاتا ہے چلا جاتا ہے. اور میرا صابر وہ ولی ہے کہ جنازہ اپنا اب خود ہی آتا ہے پڑھاتا ہے چلا جاتا ہے. کہ میرا صابر وہ ولی ہے کہ جنازہ اپنا خود ہی آتا ہے پڑھاتا ہے چلا جاتا ہے. خود ہی آتا ہے پڑھاتا ہے چلا جاتا ہے. اور ایک عاشق رسول نے کہا تھا کہ جب بھی گرتا ہوں چلی آتی ہے طیبہ سے مدد. چچا کوئی آتا ہے اٹھاتا ہے چلا جاتا ہے, کوئی آتا ہے اٹھاتا ہے چلا جاتا ہے.